السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، ہمارے قابل احترام سامعین حضرات و خواتین ہیں، آپ اگر قرآن کریم کو تدبر کے ساتھ پڑھیں، اور ہم بھی صرف آپ ہی نہیں، تو آپ دیکھیں گے کہ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے بڑے چھوٹے گناہوں کا ذکر کیا ہے اور بچنے کے لیے کہا ہے، برے انجام برے رزلٹ سے خبردار کیا اور ڈرایا بھی ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین نے دنیا میں یہ فیصلہ صرف ایک جرم کے سوا کسی اور جرم کرنے والے کو دنیا میں مجرم نہیں قرار دیا۔ آخرت میں اللہ تعالیٰ یقیناً فیصلہ کرے گا کہ کس قسم کے جرائم کے مرتکبین حقیقتاً مجرم ہیں اور کون بری ہوتے ہیں کسی عذر کی وجہ سے۔ لیکن ایک ایسا طبقہ ہے، انشاءاللہ آپ میں سے نہیں، امید یہ ہے، ایک ایسا طبقہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ ججمنٹ کر کے فیصلے دے کر اور اس اپنی کتاب کریم کے ذریعے دنیا میں مجرم قرار دیا ہے۔ جاننے کے لیے ہم رجوع کرتے ہیں قرآن کریم کے 29ویں پارے، جسے تبارک الذی بھی کہا جاتا ہے، سورہ المدثر۔ سورہ مدثر کی آیات ہیں جن میں اللہ رب العالمین کہتا ہے، کل نفس بما کسبت رہین۔ آخرت میں ہر جاندار چیز، ہر ذی روح اپنے عمل کے ساتھ اس طرح بندھا ہوگا اللہ تعالیٰ کی رحمت کے بعد، آخرت کے بعد، کہ جس طرح کوئی آدمی اپنے رہن یا گروی کا مرتہن ہوتا ہے، پابند ہوتا ہے، یعنی اس کے ذریعے کسی شخص کو جگڑ دیا جاتا ہے۔ آپ کسی سے کوئی چیز لیں، وعدہ کریں، تو وہ آدمی اس ضمانت کے لیے کہ آپ وعدہ فراموشی نہ کریں، فراڈ دھوکہ نہ کریں، کوئی چیز ضمانتاً آپ کی اپنے پاس رکھتا ہے گروی کے طور پر، علی سبیل مثال پاسپورٹ اور یا کوئی بھی ایسی چیز جس کے بغیر آپ ایسے ہی ہوں جیسے جسم بلا جان یا انسان کی باڈی بلا روح کے ہوتی ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے جن لوگوں کو ایمان لانے کے باوجود، مسلمان کہلانے کے باوجود مجرم قرار دیا ہے اور کہا کل نفس بما کسبت رہین۔ ہر جاندار کو اپنے عمل، اپنے ڈیڈز، اپنے جو کچھ اس نے آخرت کے لیے کما کر زاد راہ آگے بھیجا ہے، اس کا رہنا ہوگا، یہاں تک کہ نامہ اعمال یا تو اللہ تعالیٰ کے فضل و رحمت سے دائیں ہاتھ میں تھمایا جائے یا فالعیاذ باللہ بائیں ہاتھ میں، لیفٹ ہینڈ میں تھمایا جائے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں اصحاب الیمین میں سے بنائے۔ آگے اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ کل نفس بما کسبت رہینہ۔ یہ آیت ہے 28 سورہ المدثر کی، الا اصحاب الیمین، سوائے جنتیوں کے، انہیں کوئی خوف نہیں ہوگا، کیونکہ جب قول صراط سے پہلے ہی نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں بائیں کے بجائے ملے گا، تو یہ بشارت انہیں مل چکی ہوگی کہ آگے گھبرانے کی ضرورت نہیں، ضمانت ضبط نہیں ہوگی، پاس نمبر کم از کم مل گئے۔ تو آگے اللہ رب العالمین فرماتا ہے فی جنات،
جن لوگوں کو نامہ اعمال یا پروانہ رائٹ ہینڈ میں دیے گئے وہ دائیں طرف گزرتے، جنت چونکہ دائیں طرف ہے تو جنت کی طرف رواں دواں ہوں گے اور جنت میں پہنچ جائیں گے. لیکن جنت میں پہنچنے کے بعد وہ کچھ لوگوں کو مس کریں گے، کچھ لوگ نظر نہیں آئیں گے جو دنیا میں ان کے ساتھ کھاتے پیتے تھے، چائے پارٹیاں، افطار پارٹیاں وغیرہ وغیرہ بے شمار، یا جس کو آج کل کچھ لوگ سیگو پارٹیاں کہتے ہیں، طرح طرح کی پان پھوڑی یا فلاں 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 پارٹیاں جو ہیں. تو اب یہ لوگ فی جنات یتساءلون، جنت میں جب پہنچیں گے تو دیکھیں گے کہ دیر آر سم پیپل مسنگ، کچھ لوگ نظر نہیں آ رہے. تو ایسی صورت میں کہیں گے رب العالمین، یا ایک دوسرے سے پوچھیں گے کہ فلاں ایک دوست بھی میرا دنیا میں تھا، ہاں اتنی بات ضرور تھی، یہ میں وضاحت کے لیے کہہ رہا ہوں، حقیقی علم اللہ تعالیٰ کو، کیونکہ کوئی چیز مخفی نہیں، ہر چیز اللہ تعالیٰ کا ریکارڈ ہے، کہ نماز پڑھنے ہم تو جاتے تھے لیکن کچھ لوگ کنی کترا جاتے تھے، ایک ہی ساتھ کسی ایک ہی جگہ، ایک ہی ریسٹورنٹ، ایک ہی چائے خانے میں، ایک ہی ٹیبل پر ایک ساتھ آمنے سامنے کرسیوں پر بیٹھے ہوتے تھے، لیکن کچھ لوگ جو بہت کم ہوتے اذان سن کر مسجد گرا لیتے، اور کچھ لوگ بائیں راستے سے نکل جاتے اور نتیجتاً بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال تھامنا پڑا، نہ چاہتے ہوئے بھی تو آنو کریں. الغرض یہ جنتی لوگ جب جنت میں ہوں گے تو جن لوگوں کو مس کریں گے تو آپس میں ایک دوسرے سے سوال کریں گے، فی جنات یتساءلون، تساءل تفاعل سے بیک دیگر، آپس میں ایک دوسرے سے کنورسیشن کے دوران پوچھیں گے. تو پھر یکایک جیسے دوسری آیات میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ کہے گا انہ کان لی قرین، میرا ایک دنیا میں دوست بھی تھا. پھر اس کے بعد فراہ فی سوال جہنم، تو یکایک وہ نظر آئے گا جہنم کی گہرائی میں، اللہم اجرنا من النار. تو یہاں یہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب ایک دوسرے سے سوال کر رہے ہوں گے وہ کس کے بارے میں، عن المجرمین. یہی اللہ کا فرمان ہمارے آج کے اس درس کا مقدمہ تھا، جو میں نے کہا کہ بہت طبقہ ہے اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والا جن کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں مجرم ہونے کی ڈگری دے دی ہے، یا جن کے اوپر باقاعدہ جرم دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اپنی اس کتاب حقیم کے ذریعے جو اللہ کا کلام ہے، غیر مخلوق ہے، جرم ان کے حق میں ثابت کر دیا ہے کہ مجرم ہے، صرف متہم نہیں بلکہ مجرم ہے، نہ قابل معافی مجرم، جن کی معافی کی درخواست سرے سے ایکسیپٹ کی نہیں جائے گی. کون سے مجرم ہیں یہ خود بتائیں گے کہ ان کے مومن دوست جو دنیا میں تھے، دنیا میں سمجھاتے بھی تھے، تو یہ جنت سے، چونکہ جنت میں ہر وہ چیز ملے گی جو آدمی چاہے گا، تو ان کا پیغام بھی جہنمیوں تک پہنچے گا. تو جب ان کو اللہ کی طرف سے فرشتے بتائیں گے کہ دیکھیں جن کو تم مس کر رہے ہو جنت میں، دنیا میں بڑی اچھی دوستی تھی، تو وہ جہنم میں ہے، بالکل جہنم کے غار عمیق میں اور سیاہ شعلوں میں جلس رہے ہیں. تو آخر انہیں پوچھیں گے کہ بہت سے جہنمی تو جہنم سے نکل چکے، کیونکہ صحیح بخاری کتاب الرقاق کے اندر ایک حدیث ہے طویل جس میں ذکر ہے کہ آخری جس آدمی کو جہنم سے نکالا جائے گا تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کہے گا ان لوگوں کو جو جل کر کوئلے ہو چکے ہیں، جس کے یعنی کوئلوں جو انسانی جسم ہوں گے کوئلے بنے ہوئے ہیں، کہ جس کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان تھا، اللہ کہے گا ملائکہ کو اس کو جہنم سے نکال لاؤ اور آب حیات میں دھل کر نئی ان کو زندگی دے کر جنت میں داخل کیا جائے گا. تو ملائکہ کہیں گے یا رب العالمین وہ جل کر کوئلے بن چکے ہیں، کن کو لائیں؟ تو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ میں نے ہر اس آدمی کو جہنم کی آگ پر حرام کیا ہے جو صحیح طریقے سے طہارت کر کے نماز پڑھتا تھا، اور مواضع سجود جو ہیں نماز میں وہ چمک رہے ہیں، وہ آگ نے نہیں جلائیں. اور جس آدمی کی یہ نشانی ہے، اس کا مطلب کہ اسی کے اندر ذرہ برابر ایمان ہے.
یعنی ذرا برابر کا ایمان کا مطلب یہ کہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے کے بعد نماز کا پابند ہے. اگر نماز نہیں پڑھتا تو پھر اس سے ذرا برابر ایمان والا بھی نہیں. کوئی بے نمازی جہنم سے نہیں نکالا جائے گا. یہ صحیح بخاری کی روایت ہے اور میں بتا چکا ہوں چیپٹر آف الرقاق دیکھ سکتے ہیں. تو اب یہ ان کو کہیں گے کن کو؟ مومن اپنے نماز چھوڑنے والے تارک الصلاۃ ساتھیوں دوستوں قرابت داروں رشتہ داروں سے کہیں گے ما سلککم فی سقر. جو بے نمازیوں کے لیے جہنم کا جو سقر سیل ہے جہنم کے قیدیوں کے لیے یا ایریا اس میں تم نے کس چیز نے لے ڈالا؟ کیونکہ جو سقر میں جائے گا اس کی کوئی ضمانت نہیں ہے, وہ وہاں سے نکل نہیں سکتا. ما سلککم فی سقر. تمہیں جہنم کے اس حصے میں جہاں معافی عفو درگزر کا امکان نہیں ہے, کیونکہ وہاں جس دل کے اندر ذرہ برابر بھی ایمان ہے وہ نہیں جائے گا. وہی جائے گا جو ذرہ برابر ایمان سے بھی خالی ہے, مشرک, جادوگر, بے نمازی. کیونکہ بے نمازی بھی مشرک کے حکم میں آتا ہے اس لیول کا. جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین. نماز پابندی سے ادا کرو, نماز چھوڑ کر مشرک نہ بنو. پیغمبر تو الغرض یہ کہیں گے ما سلککم فی سقر. تمہیں جہنم میں کے سقر ایریے میں کس نے لا ڈالا؟ قالوا لم نکن من المصلین. جرم ناقابل معافی ہے وہ یہ کہ ہم نمازیوں میں سے نہیں تھے, نماز نہیں پڑھا کرتے تھے. اور آگے کہا وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ. اور مسکینوں کا حق خصوصاً فرض زکوٰۃ یہ ہم نے دیا کرتے تھے. اور کرتے پھر کیا تھے؟ نماز بھی نہیں پڑھتے تھے. اور آج کل ان قرآنی آیات کے قالب یا مولڈ میں یا سانچے میں ہم اپنے آپ کو ڈالیں تو مسئلہ بہت کلیئر ہو جائے گا. وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ. ہم بحث مباحثہ بات چیت گپ شپ میں مشغول رہتے تھے. وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ. فضول باتوں میں ہم ایک دوسرے کے ساتھ بحث مباحثہ کرتے تھے, اسی میں سارا وقت نکل جاتا تھا. اسی لایانی دوستی حقیقتاً بکواس اس میں سارا وقت نکل جاتا تھا. لہذا ہمیں نماز پڑھنے کا ٹائم ہی کہاں ملتا. اور کیسے پھر توبہ کی توفیق بھی, جب آدمی نماز کو عمدن دانستہ طور پر چھوڑتا ہے یا لیٹ کرتا ہے بلا کسی عذر کے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے توبہ کی توفیق بھی چھن جاتی ہے. تو پھر کیا ہوتا ہے؟ لا الہ الا اللہ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ. ایسا کیوں کرتے تھے؟ آخرت کے دن پر ایمان بالغیب نہیں تھا. قبر, موت کی مشکلات, جان کنی کے جان لیوا حالات, حشر کی حشر سمانیاں, پل صراط, جہنم کی شعلہ زن آگ, جنت کی نعمتیں اہل ایمان کے لیے, پل صراط. ان تمام غیب کی ایمانی چیزوں پر ہمارا ایمان نہیں تھا. کُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ. ہم ججمنٹ کے دن کو, فیصلے کے دن کو, قیامت کو جھٹلاتے تھے, مانتے ہی نہیں تھے. من ماتا فقد قامت قیامت ہو. اس لیے میں نے کہا کہ موت سے لے کر آگے تک جو جتنے امور غیب ہیں, جس کی موت آ گئی اس کی قیامت شروع ہو گئی. تو یہ جواب دیں گے کہ ہمیں اس ناقابل ضمانت ایریا جہنم نے اس لیے لے پھینکا کیونکہ ہم آخرت کے دن کو جھٹلا, ہم نماز نہیں پڑھتے تھے, بے جا وقت باتوں میں ضائع کرتے تھے, بحث مباحثہ گپ شپ میں. اور یہ اس لیے ہمیں گپ شپ کرتے ہوئے نماز کے لیے ہمارے اندر وہ رغبت اذان سن کر پیدا نہیں ہوتی تھی. اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اللہ کا خوف, اللہ کی رحمت کی امید ہمارے اوپر اثر انداز کیوں نہیں ہوتی تھی؟ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ. فیصلے کے دن کی ہم تکذیب کرتے تھے. حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينُ. ہمیں یقین آیا, ایمان لائے, لیکن جب موت نے اپنی گرفت میں ہمیں لیا. اب اس وقت کا ایمان لانا کوئی فائدہ مند نہیں. وہ فرعون والا ایمان لانا جب ملک الموت آدمی کے سامنے آ جائے اور غیب کے پردے ہٹ جائیں
تو توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے. اسی لیے جو فرعون نے کہا اس دنیا کے سب سے بڑے اللہ تعالیٰ کے دشمن میں بڑے دشمنوں میں سے آمنت بما آمن به بنو اسرائیل، اب تو میں ایمان لایا، کیونکہ سب چیزیں اوپن ہیں. موت کے وقت ہر آدمی چاہتا ہے ایمان لائے، لیکن اس وقت ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. تو اللہ تعالیٰ کی نے اگرچہ فرعون کے بارے میں یہ ذکر کیا ہے، لیکن ہر آدمی وہ ملحد ہو یا مشرک ہو، بے ایمان ہو یا اپنے آپ کو مسلمان کہنے والا تارک الصلاۃ ہو، نماز چھوڑتا ہو، یا اگر کہ نمازیں پڑھتا ہو لیکن جادوئی سحر وغیرہ کا کام کرتا ہو یا اس پر ایمان وغیرہ رکھتا ہو، یہ سب کے سب ایک ہی حکم میں آتے ہیں، کیونکہ شرک کے بغیر یہ سارے کام نہیں ہوتے. تو یہاں تک کہ موت آ گئی، جب فرعون کے سامنے موت آئی تو کہا میں ایمان لایا. اللہ تعالیٰ نے کہا الآن قد عصیت، اب ہوش آیا اور ساری زندگی جو میں نے دی وہ نافرمانی میں گزاری، اب ایمان کا وقت نہیں. صرف تا قیامت عبرت کے لیے تمہارے جسم کو، باڈی کو میں سیو کر کے رکھوں گا، محفوظ کر کے رکھوں گا. وہ ہے بھی. اب اللہ تعالیٰ کہتا ہے بہت سے لوگوں کو خیال ہوتا ہے کہ ہمارے بزرگ ولی اللہ پیر رشتہ دار فلاں ہماری سفارش کریں گے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ایسے لوگوں کی حق میں شفاعت پروہیبٹ ہے، کوئی ریکمنڈیشن نہیں، کسی قسم کی سفارش کوئی کر ہی نہیں سکے گا، نہ کسی کو اجازت ہوگی. فما تنفعهم شفاعت الشافعین، شفاعت کرنے والوں کی سفارش بھی کام نہ آئے گی. فما لهم عن التذکرۃ معرضین، ایک ہی چیز کام آئے گی. آخر وجہ کیا ہے کہ وہ اس نصیحت کی کتاب سے منہ پھیرے ہوئے ہیں. اسے تدبر سے پڑھیے، تمام دنیاوی اخروی مشکلات کا حل ہے. تو اب آتے ہیں ہم اس مقدمے کے بعد آج کے اس موضوع کی طرف، جو ہے کیا، 5 نمازوں، 5 وقتہ نمازوں کی اہمیت، بالخصوص فجر اور عصر کی نماز. جو اس ماحول میں جہاں آپ ہیں، دونوں نمازوں سے پہلے جہاں لوگ سوئے رہتے ہیں، اس میں اشد ضرورت ہے اس کی. اور ان 2 نمازوں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اکسایا بھی ہے. اور کیا کہا؟ کیا؟ من صلی البردین دخل الجنہ. اس کا مطلب نہیں کہ دوسری نمازیں چھوڑ دیں، جو فجر و عصر پڑھے گا لازماً دوسری نمازیں پڑھے گا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جو ان 2 نمازوں کو پابندی سے پڑھے گا جنت میں داخل ہوگا. تو ہم جائزہ لیں گے. اور اسی طرح جو فجر کی نماز کی پابندی کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حفظ و امان میں ہوتا ہے. من صلی الفجر فہو فی ذمۃ اللہ. تو آپ لوگ جانتے ہیں نماز دین کا ستون ہے. جس نے نماز کو ضائع کیا اس نے پورے دین کو ڈرایا. جس نے نماز کو قائم کیا، قائم کا مطلب صرف روٹین عادت کے مطابق ادا کرنا نہیں ہوتا. اللہ اکبر سے لے کر سلام تک آدمی نماز کو سمجھ کر پڑھے. جب سمجھ کر پڑھے گا تو بندے کے اندر خشوع اور خضوع بھی پیدا ہوگا. کئی ایک حدیث ہیں جن میں سے اختصار کے ساتھ ہم چند کا آپ کے سامنے جائزہ لیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کو کہا الا اخبرک براس الامر وعمودہ وصبۃ سنامہ. آخر میں کیوں نہ معاذ تمہیں بتا دوں کہ دین کی ریڑھ کی ہڈی کیا ہے، جس کے بغیر دین رہ ہی نہیں سکتا، یا دین کا سر کیا ہے، اور اسی طریقے سے دین کا ستون کیا ہے، اور دین کی کیا بلندی، سروت و سمان کوہان کیا ہے، پیٹھ دین کی کیا ہے. تو حضرت معاذ نے کہا ہاں یا رسول اللہ آپ بتائیے. فقلت بلا یا رسول اللہ، ہاں اللہ کے نبی آخر کیوں نہ، ضرور آپ بتائیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رأس الامر الاسلام. جس چیز کو دے کر اللہ نے مجھے بھیجا ہے وہ اسلام ہے. اسلام کا مطلب یہ استسلام، سبمیشن ٹو گاڈ، یعنی اللہ تعالیٰ کے سامنے، حکموں کے سامنے بندہ سر تسلیم خم کرے. اور وعمودہ الصلاۃ،
اور یہ اسلام جو ہے اس کی ریڑھ کی ہڈی کیا ہے، اس کا ستون کیا ہے؟ الصلاۃ، عموم بالخصوص وہ جس رکن کے اوپر پوری بلڈنگ قائم ہو. وَالذُّرْوَةُ سَنَامِهِ الْجِهَادُ، اور اسلام کی شان کیا ہے؟ جہاد ہے. اسے امام احمد نے روایت کیا، اور اسی طریقے سے ابن عمر روایت کرتے ہیں بنی الاسلام علی خمس، شہادۃ ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ و اقامۃ الصلاۃ. دوسرے نمبر پر نماز کو ذکر کیا گیا. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ ان بین الرجل و بین الشرک، اس کو ذرا غور سے سنیں، کسی بھی آدمی اور شرک کے درمیان، شرک کا مطلب کفر، بت پرستی، کسی بھی آدمی اور شرک کے درمیان اور کفر کے درمیان نماز چھوڑنا ہے. آدمی اللہ کے دشمنوں کفار اور بت پرستوں سے تبھی تک علیحدہ ہے، ملا ہوا نہیں انہوں نے جب تک نماز پڑھتا ہے. نماز چھوڑ دی تو یہ بارڈر ختم ہو گیا، خلط ملط ہو گیا. پھر جو آفت ان پر آئے گی وہ بے نمازیوں پر بھی آ سکتی ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز چھوڑنا ہے. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، اور یہ بہت اہم حدیث ہے، اور یہی تارک الصلاۃ کے کفر پر اہل علم نے دلیل کے طور پر بیان کی ہے. العہد الذی بیننا و بینہم الصلاۃ، ایک جو مسلمان کی جان مال عزت و آبرو کی دوسرے مسلمان پر حرمت ہے، یہی عہد ہے اور یہی بارڈر لائن ہے، یہ باؤنڈری ہے کہ العہد الذی بیننا و بینہم الصلاۃ، ہمارے اور کفار و مشرکین کے درمیان میں جو فرق ہے وہ کیا ہے؟ نماز ہے، صلاح ہے. فمن ترکہا فقد کفر، جس نے نماز کو چھوڑ دیا اس نے کفر کا ارتکاب کیا. یہ سنن ترمذی کی روایت ہے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ انہو ذکر الصلاۃ یوما فقال، ایک دن نماز کے موضوع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریر کی اور کہا من حافظ علیہا کانت لہ نورا، جس نے ان نمازوں پر خصوصاً فجر کی نماز، جنہوں نے ان نمازوں کی حفاظت کی، یہ نمازیں اس کے لیے نور ہوں گی. قیامت میں صرف مشرکین جہنمیوں کے لیے اندھیرا ہوگا، اہل ایمان کے لیے نور، اور اسی نور کی روشنی میں پل صراط کو پار کریں گے، ورنہ نہیں کر سکیں گے. تو وہ برہان، اور اللہ ایک ان کے پاس، جیسے آپ کے پاس پروف ہے کوئی بھی آئی ڈی پاسپورٹ، اور ان کے پاس ایمان کا یہ پروف، اس بات ثبوت ہوگا. نماز یہ ثبوت، یہ چیز ان کے پاس اپنی دینداری ایمان کی ثبوت ہوگی. وَنَجَاتُ یوم القیامہ، جب ثبوت ہے تو آپ کا امیگریشن میں کوئی مشکل نہیں، پاس کیجئے. وَمَن لَّمْ يُحَافِظْ عَلَيْهَا، جو نمازوں کی پابندی نہ کرے، یہ اس بات پر دلالت کرتی ہے جیسے شیخ مسلم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ساری نمازیں پڑھنا، ایک دو نہیں. وَمَن لَّمْ يُحَافِظْ عَلَيْهَا، جو نمازوں کی پابندی نہ کرے تو لم یکن لہ نور، اندھیرے میں حیران و ششدر و پریشان، سرگرداں. ولا برہان، کوئی ثبوت نہیں ہے کہ میں کون ہوں، مومن ہوں کہ بے ایمان. اور ولا نجات، جب کوئی ثبوت نہیں ہے ایمان کا تو نجات بھی نہیں ملے گی، پل صراط سے گرنا پڑے گا. وکان یوم القیامہ فالعیاذ باللہ، اور قیامت کے دن کس لین میں کھڑا ہوگا؟ قارون، فرعون، حامان، ابی بن خلف، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کے کفار تھے. اسے امام احمد رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں. نماز اتنی اہم ہے کہ نماز کی اہمیت کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعات جو چھوڑتے ہیں بلا کسی عذر کے، جن پر فرض ہے مردوں پر، عورتوں، بچوں وغیرہ بیماروں کو چھوڑ کر، کہا کہ گھروں سمیت ان کو جلانے کی لیے میں نکل پڑتا، لکڑیوں کے بڑے بڑے گڈھے لے کر، گٹھر لے کر، لیکن وہاں پر عورتیں ہیں، بچے ہیں، مویشی ہیں، جن پر عورتوں بچوں پر نماز فرض نہیں، اور مویشی غیر مکلف ہیں، گناہ نہیں، ورنہ ایسے لوگوں سمیت ان کے گھروں کو جلا دیا جاتا. اور اسی طرح جہاں تک فجر کی نماز ہے اور عصر کی نماز، ان دو نمازوں کی سب سے بڑی اہمیت یہ ہے، اور اسی حدیث پر ہم اتفاق کرتے ہیں تاکہ یہ لمبا نہ ہو درس یا اسپیچ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے بموجب اللہ تعالیٰ کے ملائکہ جو ہمارے آپ کے ریکارڈ یومیہ
ڈیلی اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتے ہیں۔ ان کی 24 گھنٹے ڈیوٹی رہتی ہے، رات و دن، چاہے رات لمبی ہوں یا چھوٹی ہوں، دن لمبے ہوں یا چھوٹے ہوں۔ تو یہ 2 وردیاں، 2 شفٹیں ہوتی ہیں۔ ایک طبقہ عصر کی نماز میں آتا ہے اور پھر دوسرے دن فجر کی نماز پڑھ کر اللہ رب العالمین کے پاس جا کر رپورٹنگ کرتا ہے کہ اللہ جب پوچھتا ہے کہ میرے بندوں کو کس حال میں پایا۔ اور دوسرا طبقہ فجر کی نماز میں آ کر شامل ہوتا ہے اور نماز میں شامل ہوتا ہے۔ تو عصر کی نماز پڑھ کر پھر اللہ تعالیٰ کے حضور لے کر دن کی رپورٹ پیش کرتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے بارے میں ان ملائکہ سے دریافت کرتا ہے، حالانکہ اللہ جانتا ہے، علیم خبیر ہے۔ اسی طرح مجالس ذکر کا مسئلہ ہے، لیکن وہ ذکر ہی نہیں جس کا آغاز 5 وقتہ نمازوں سے نہ ہو، اور نماز کے بغیر کوئی عبادت قبول نہیں، نہ عمرہ، نہ حج، نہ قربانی، کوئی بھی عبادت، کیونکہ یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا پریکٹلی ثبوت ہے نماز۔ اس لیے دیکھیں گے کہ صحابہ میں سے جس نے کلمہ پڑھا زندگی بھر کبھی نماز نہیں چھوڑی، ایک نماز بھی نہیں چھوڑی۔ ابھی ایمان لائے فوری طور پر نماز پڑھی، ایک لفظ بھی پڑھنا نہ آتا ہوں۔ تو الغرض یہ ملائکہ اللہ کے ہاں جا کر کیا رپورٹ دیتے ہیں؟ یا رب العالمین جب پہنچے تو نماز کی حالت میں پایا، اور جب انہیں چھوڑ کر آیا تو نماز کی حالت میں پایا۔ تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ملائکہ کو گواہ بنا کر اپنی بخشش اور مغفرت کی ضمانت دیتا ہے، ملائکہ کو شاہد رکھ کر۔ اب اگر ہم مساجد سے غائب رہیں گے تو ظاہر بات ہے ان ملائکہ کے رجسٹر میں غیر حاضر، اور اگر بلا عذر کے نماز چھوڑیں گے تو فالعیاذ باللہ پھر کسی خاطئ ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ ہماری ضروریات سب کو نماز کو قائم کرنے والا بنائے، خشوع اور خضوع شروط و واجبات کے ساتھ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب وصلى الله على النبي وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين۔